پہلی صدی کے کاملین کی انوکھی کرامات، ملائکہ کے ذریعے اللہ کی مدد۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ نے جب کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی فرمایا، اے میرے بھتیجے، خدا کی قسم اگر میں اور تو مقام بدر میں ہوتے پھر اللہ میری بینائی کو واپس کرتا تو میں تجھ کو وہ گھاٹی دکھاتا جس میں سے فرشتے ہمارے اوپر نکلے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام یوم بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی حیط میں اترے اور زرد رنگ کے عمامہ کا شملہ سامنے کندھے پہ ڈالے ہوئے تھے۔ حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ پر زرد رنگ کا عمامہ تھا جس کے شملہ کو وہ کندھے پر ڈالے ہوئے تھے، تو سارے فرشتے زرد عمامہ باندھے ہوئے اترے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فرشتوں کے لباس یوم بدر میں سفید عمامے تھے جن کے شملوں کو اپنی پشت پر چھوڑ رکھا تھا۔ یوم حنین میں سبز عمامے تھے اور سوائے غزوہ بدر کے کسی غزوے میں فرشتے نہیں لڑے، یہ صرف تعداد میں اضافہ کرتے تھے اور امداد کرتے تھے، کسی کو قتل نہیں کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے بیان کیا کہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا غلام تھا، اسلام ہمارے اہل بیت میں داخل ہو چکا تھا، چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور ام فضل رضی اللہ عنہ اسلام لائیں اور میں اسلام لایا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور ان کے خلاف کو مکروہ یعنی ان کی مخالفت کو مکروہ سمجھتے تھے اور اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ یہ مالدار تھے لیکن ان کا مال ان کی قوم میں بٹا ہوا تھا۔ ابو لہب جنگ بدر سے پیچھے رہا اور اپنی جگہ عاص بن حشام بن مغیرہ کو بھیج دیا۔ اس طرح پر بہت سے کفار نے کیا کہ جب کوئی آدمی ان میں سے پیچھے رہا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا۔ تو جب ابو لہب کے پاس ان کے قریشی ساتھیوں کی مصیبت کی خبر آئی، اللہ اسے ذلیل و رسوا کرے، اور ہم مسلمانوں نے اپنے ہمیں قوت اور عزت پائی۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک کمزور آدمی تھا، پیالے بنایا کرتا تھا جس کو میں زمزم والے حجرے میں تراشا کرتا تھا، بس اللہ کی قسم میں اس میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے پیالے تراش رہا تھا۔ میرے پاس ام فضل رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور ہم اس خبر سے جو ہمارے پاس آئی تھی خوش ہو رہے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے ابو لہب آیا، اپنے دونوں پیر شرارت کے مارے کھینچتا ہوا یہاں تک کہ وہ حجرے کی تناب کی طرف بیٹھ گیا اور اس کی پشت میری پشت کی طرف تھی۔ پس سال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک شخص نے کہا، یہ ابو سفیان آ گیا۔ اس کہنے والے کا نام مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں، ابو لہب نے کہا کہ میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تیرے پاس صحیح خبر ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان اس کے پاس بیٹھ گئے اور تمام لوگ ان کے پاس کھڑے تھے۔ ابو لہب نے کہا، اے میرے بھتیجے، مجھے بتا کہ ان لوگوں کی بات کیسی رہی؟ حضرت ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم بات اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اس قوم سے ملے اور ہم نے ان کو اپنے کندھے دے دیے کہ وہ جس طرح پر ہم کو چاہیں قتل کریں اور جس طرح پر ہم کو چاہیں قید کریں، اور اللہ کی قسم اس کرنے کے باوجود میں نے لوگوں پر ملامت نہیں کی۔ ہم ایسے آدمیوں سے ملے جو سفید رنگ کے تھے، چتکبرے گھوڑے پر تھے، آسمان و زمین کے درمیان، اللہ کی قسم انہیں کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، ان کے مقابلے کے لیے کوئی شے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس خیمے کا سرا جو میرے ہاتھ میں تھا اٹھایا، پھر میں نے کہا، یہ اللہ کی قسم ملائکہ تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھا اور میرے چہرے پہ بڑی زور سے مارا۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے مجھے اٹھا اور زمین پر دے مارا،
پھر میرے اوپر چڑھ بیٹھا اور مجھے مارنا شروع کیا۔ میں کمزور آدمی تھا تو فضل رضی اللہ عنہ خیمے کی لکڑی کی طرف اٹھیں اور اسے لیا اور اس کے ساتھ ابو لہب پر اس طرح مارا کہ جس کی وجہ سے اس کے سر میں بری طرح شگاف پڑ گیا، اور کہا تو نے اسی وجہ سے اسے کمزور سمجھا کہ اس کا مالک اس سے غائب ہے۔ اس کے بعد وہ ذلیل ہو کر کھڑا ہوا اور پیٹھ پھیر کر چل دیا۔ پس اللہ کی قسم ابو لہب صرف 7 رات زندہ رہا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس پر مسور کے برابر طاعون کی گلٹی نکالی اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بیٹوں نے اس کے مرنے کے بعد 3 دن تک اسے دفن نہیں کیا جب تک کہ اس میں بدبو نہیں آ گئی۔ ہم نے اس کو دفن نہیں کیا، اور قریش اس عدسہ کی بیماری سے جو ابو لہب کو لگی تھی اس طرح بچتے تھے جیسا کہ طاعون سے بچتے ہیں، یہاں تک کہ قریش کے کسی آدمی نے کہا تم دونوں پر بڑا افسوس ہے، کیا تمہارے لیے حیا نہیں رہی کہ تم دونوں کا باپ گھر میں سڑ رہا ہے اور تم اسے دفن نہیں کرتے ہو؟ تو اس کے دونوں بیٹوں نے کہا ہم اس زخم کے سرایت کرنے کا اندیشہ کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا تم دونوں چلو، میں تم دونوں کی اس کے اٹھانے میں امداد کروں گا۔ پس خدا کی قسم لوگوں نے اسے غسل نہیں دیا، مگر ان دونوں لڑکوں نے دور سے اس پر پانی ڈالا، اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ پھر اس کو مکہ کے اوپر جانب اٹھا کر لے چلے اور اسے ایک دیوار کے سہارے ڈال کر پھر اس پر پتھر ڈال دیے۔ عوف بن عبد الرحمن جو ام برسن کے غلام ہیں، ان سے روایت ہے، یہ ان صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جو حنین کی لڑائی میں حاضر تھے جبکہ یہ کافر تھے۔ کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے ہوئے تو ہم آپ کے پاس اپنی تلواریں آپ کے سامنے سونت کر آئے، یہاں تک کہ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بڑے خوبصورت چہرے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے یوں کہا کہ آنے والوں کے چہرے کبھی ہو جائیں، پس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ ہم اسی کلام سے شکست کھا گئے۔ حیات الصحابہ جلد سوم، صفحہ نمبر 597 تا 599۔